پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی مطلب مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. ایک طرف تو ان کے بانی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی بینیں الگ نظر آ رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو جماعت ہے وہ الگ نظر آ رہی ہے. اور اب اتنی زیادہ یہ معاملات بڑھ گئے ہیں کہ بیان بازی شروع ہو گئی اور ڈائریکٹ الزامات لگا دیے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے علیمہ خان کے اوپر. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب نے. ہمایوں صاحب اکثر ہمارے شو پر آتے رہتے ہیں لیکن پولیٹکس کافی عرصے بعد ہم نے ڈسکس کیا. گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں ہمایوں صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کو صبح بخیر, اور میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی ہمایوں صاحب, مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے تو چلے ٹھیک ہے, بیانات چل رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف, مس انڈرسٹینڈنگز تھیں اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اب جو ویڈیو بیان جو دیا ہے وزیر اعلیٰ نے یہ تو قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے جس ایجنسی کی طرف الزام لگایا کہ اس کی ایجنٹ ہیں علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کو بتایا یہ بات, کہاں چلے گئے معاملات؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ. دیکھیں, میں اس کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دلوں میں جو وسوسے ڈل جاتے ہیں نا وہ پھر گرو کرتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم, آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار آئدر آف دیم. نہ میں علیمہ خان صاحبہ کا اسپوکس پرسن ہوں اور نہ میں علی امین گنڈاپور کا اسپوکس پرسن ہوں. مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان ایز اے لیڈر اس نے ہم سب کو انکلوڈنگ دا سسٹرز اینڈ دا پارٹی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اپنے اختلافات جو ہیں اس کو پس پش ڈالیں اور تفرقے میں نہ پڑیں. انفارچونیٹلی فور واٹ ایور ریزن, اگر ایک بندے نے غلط بیان دیا دوسرے کو ریسٹرین کرنا چاہیے, دوسرے نے غلط بیان دیا پہلے کو ریسٹرین کرنا چاہیے, اور بعض چیزوں کو آپ کو نظر انداز کر دینا چاہیے اس چیز میں. لیکن مجھے جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا پاکستان کا میڈیا, آپ لوگ تو مارننگ شو میں چھوٹا موٹا وہ کرتے ہوتے ہیں, لیکن جو مین چینلز ہیں ہم لوگ جو بات جس پہ ہم سب کو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے. ہمیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے, اس پہ کسی نے بات نہیں کی, اور میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون ہے جو کہ گورنمنٹ آفیشل نہیں ہے, وہ ایک بیان دیتی ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چرچل ہوٹل میں اس لیے. سر وہ تو ہم دیکھیں کریں گے, وہ تو ہم کریں گے, ابھی تو ہم نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ڈسکس کرنے کے بلایا. ایک دم سے الگ ڈیبیٹ چلی جائے گی نا سر, وہ بالکل الگ ہو جائے گا, اس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میں اس کے بعد یہ کہنے کے بعد میں اسی ڈیبیٹ پہ آؤں گا, لیکن پلیز الاؤ می ٹو سے دس تھنگ, دیٹ از مائی رائٹ, لیٹ می سے دیٹ تھنگ. انہوں نے کہا کہ میں ان کے سیکرٹ فائلز لے کر میں نہیں جا سکتی تو اس لیے اسی ہوٹل میں تھی. اب میرا سوال ایک اٹھتا ہے, بہت بڑا سوال ہے, کہ کیا یہ پاکستان کے سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا سوال آپ کے پروگرام صحیح پہنچ گیا, یہ سوال اسٹیبلش ہو گیا, صحیح اسٹیبلش ہو گیا. اب آ جاتے ہیں آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, میرے لحاظ سے یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی ساخت کو ایز وہ ایک ڈینٹ ڈالیں گی. ڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی ہے, نئی گاڑی ہے, اس کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا ڈینٹ لگ جائے تو وہ ڈینٹ ہٹ جاتا ہے. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو خراب نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے کہ جب 1979 میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک جو کیا کہہ سکتے اسے, ایک ڈکٹیٹر نے آ کے ان کو توڑنے کی کوشش کی تو ان کے آلموسٹ 10% لوگ پیچھے رہ گئے تھے, باقی سب چلے گئے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ 1998-2000 میں جب ایک اور آمریت کے دور نے ایک اور پولیٹیکل پارٹی جو کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ تھی, جب اس کو توڑا تو ان کے ٹوٹل 25 رہ گئے تھے جو لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں تھے. ایز اپوز ٹو دیٹ, جب ہم نے اس آمریت کو دیکھا اور جب اس نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی تو پاکستان تحریک انصاف ایکچولی پہلے سے زیادہ سٹرونگ طریقے سے جیتی اپنی سیٹیں. یہ اور بات ہے, اس کو پھر مختلف طریقوں سے کر کے ان کی سیٹیں چرائی گئی ہیں, ان کی سیٹیں کے اوپر ڈکیٹ ڈالی گئی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف زیادہ سٹرونگ طریقے سے باؤنس بیک کی ہے. تو ہمیں اس لڑائی کی ایک آپ یہ سمجھ لیں یہ تلخی یا تھوڑی سی کڑواہٹ میں ہو رہی ہے. اٹس اے ویری سبجیکٹو نا, آپ کے لیے شاید زیادہ ہو. نہیں سر دیکھیں, نہیں سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جنہوں عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, ٹھیک ہے, وہ آ کے عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ کی بہن بالکل جو کہ آپ سے ملاقات اور کر یہ رہی کہ ہیں، کیا انہوں نے ان کو انفارم کیا تھا کہ یہ میں بیان دینے جا رہا ہوں آپ کی بہن کے بارے میں، تو ڈیڈ ہی ہیو دی اپروول یا ان کی اپروول کے بغیر ہی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا؟ اور انہی کو بتا رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ کی بہن یہ کر رہی ہیں؟ ہاں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان اپنی بہن کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جا کے میڈیا کہو، کے سامنے، اور دنیا وہ ان کے اوپر بھی سامنے. ٹرسٹ شو کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو اور رہا ہے؟ یہ کہ عمران خان کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اگر اچھا لیٹ می سے دس تھنگ اگین. میں دونوں کی جو وہ ہے نا ان سے میرے انٹرپریٹیشن کیا ہے. ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو اس نے جب فرسٹ ٹائم مل کر آئے تھے انہوں نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی. ہی ڈیڈ ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دس انسیڈنٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ مل کر آئیں. انہوں نے پھر کہا کہ دو باتیں کہیں. ایک کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایم آئی وہ ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو میں اس کو اسکپ کروں گا کہ کیا انفارمیشن کس بیسس پہ کہی ہے وہ علی امین بتائیں گے. دوسری انہوں نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بننا چاہتی ہوں چیئر پرسن. نہیں ایک سیکنڈ، اگر علی امین سے آپ کی ملاقات ہوگی اور وہ کہیں گے، اور انہوں نے کہا ہے بڑی کانفیڈنٹلی کہ میرے پاس موجود ہے، پوری ٹریل بتائیے انہوں نے کہ جس طریقے سے یہ ایجنٹ ہے اور یہ کام کرے، تو آپ پھر کیا آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے علیمہ خان صاحب؟ میری بات دیکھیں نا، ان کے پاس جو انفارمیشن ہے جس بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ آ کے بتائیں گے تو اس بیسس کے اوپر میں کمنٹ کر سکوں گا. جب میں نے کوئی سنا نہیں ہے تو میں انسنی بات کے اوپر کیا کمنٹ؟ چلے فور سیک آف آرگومنٹ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ تو یہ چاہیں گے نا کہ علیمہ خان صاحبہ کا رابطہ منقطع ہو ان سے، خان صاحب سے؟ نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں. خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں، میرے خیال میں سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ایک ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری بہنیں اور میری بیگم ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ان کے بیٹوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہمارے والد صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوگے. کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف جو موروثی سیاست ہے اسی کے خلاف تو کھڑی ہوئی ہے، تو ہم تو وہ چاہتے نہیں ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت کی جو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حکومت ہے، جو کہ فسطائیت والی حکومت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کو عمران خان کے ساتھ ایز پر دا لا ملنے نہیں دیتے. جب ان کو ملنے نہیں دیتے تو اس جگہ پہ ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے بعد ان کو اجازت ملی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ابہام اب یہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اگر یہ کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو کون کر رہا ہے کریٹ؟ مجھے بتائیں، علی امین کر رہے ہوں گے یا پھر علیمہ خان صاحبہ کر رہے ہوں گے؟ ان دونوں میں سے کوئی؟ نہیں سوری، ان دونوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں اور فیملی کے درمیان میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ حکومت ہی کر رہی ہے نا. حکومت کے پاس تو اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ علی امین ہو رہے ہیں یا علیمہ؟ نقصان آئدر وے ان کا ہے. میرے لحاظ سے دونوں غلط کر رہے ہیں. میرے لحاظ سے ان دونوں میں سے لیٹس سے اگر علی امین نے غلط بات کی ہے تو اس چیز کو اگنور کر دیا. آپ کو لگتا ہے ویسے غلط بات کی ہے؟ چلے آن دا فیس آف اٹ، آپ نے ابھی انفارمیشن نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے کیا لگ رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کی ایفرٹس دیکھتے ہوئے؟ بالکل، اور علی امین کی ایفرٹس بہت دیکھتے زیادہ ان کی ایفرٹس. کون غلط کہہ رہا ہوگا؟ ایجنٹ ہو سکتی ہے وہ، ایجنٹ ہو سکتی ہے وہ. مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. سر اتنا تو آپ نہ وہ کریں. اچھا مجھے بتائیں، آپ ایک تو بات ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ کیوں علی امین صاحب نے آپ سب لوگوں کو مطلب بات کر کے ٹرسٹ میں لے کے کہتے کہ میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں کا تو حق ہے کہ آپ کو پتا ہو، آپ کی مرضی بھی اس میں شامل ہو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں، تو کیسے سٹیٹمنٹ دے دی؟ دیکھیں ہماری کوئی مرضی، مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس بیسس پہ یہ کہا ہوا ہے. ان کو بتانا چاہیے تھا، علم ہونا چاہیے تھا. یہ بھی کتنی غلط بات ہے. سن لیں آپ ٹرائی کرو. علی امین نے اس بات کی آ کے جب وہ مل کر آئے تھے انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی تھی. ان کے بہاف پہ بیرسٹر سیف نے ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ٹیوزڈے جس دن علیمہ خان صاحب نے یہ بات کی، اس دن علیمہ خان صاحبہ کو اجازت، جو میری انفارمیشن ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں ملی تھی ملنے کی. اب اس کے بعد یہ بات کیسے باہر آئی ہے کہ عمران خان کو یہ بات کی ہے، کس نے کی ہے، خود کی ہے؟ علی امین نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، خود ویڈیو بیان جاری کیا انہوں نے. وہ علی امین نے ویڈیو بیان اس بیان کے بعد جاری کیا ہے. تو کسی نے، اور آئی ایم شیور جب انہوں نے یہ بیان کر دیا اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ کہا تھا. اب اندر سے جو بات آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار کیا جاتا ہے، 4 دن میں چھوڑ دیا جاتا ہے.
اور देखिए, वजह अलीमा उसका खान ही है कि इमरान खान अंदर है। देखिए, अरे, मेरा कितनी मेरा बड़ी बात है, मेरा कितना बड़ा इल्जाम। मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की बात करनी चाहिए थी। मुझे मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आपको इल्म होता है आप उस पे बात नहीं करते, दैट इज। लेकिन अब देखिए ये दो एक्सट्रीम इस वक्त चीजें चली गई हैं। आप मुझे बताएं खान साहब क्या दोनों को कंटिन्यू करवाएंगे, क्योंकि बुलाया भी है खान साहब ने शायद आपकी क़यादत को, अब क्या क्या अली अमीन गड्ढापुर ऐसे बयान देने के बाद चलते रहेंगे, वज़ीर आला केपी के रहेंगे, इमरान खान का ट्रस्ट रहेगा उन पर? और वो भी जब बाकी मेंबर्स को पता भी नहीं है और वो कॉन्फिडेंस उनको लिया भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने इमरान खान से ही ये बात कही है। अगर इमरान खान से ये बात कही है और इमरान खान को ये बात बुरी लगी होती या इमरान खान इस चीज़ को कहता कि यार ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए या फलाना नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो इमरान खान उस वक्त भी उनको कह देता, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक गलत बात करते हो, मैं एज अ सेनेटर एक बात गलत करता हूँ, वो गलत है, लेकिन क्या उसके बदले में आप मुझे उसी वक्त सेनेट से उतार देंगे? मेरे वो काम जो मैं सेनेट में कर रहा हूँ उनको उतार देंगे? ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरे लिहाज से दोनों गलत इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान की हिदायत ये हैं कि मेरे पार्टी वर्कर्स, और ऑब्वियसली पार्टी वर्कर्स अलीमा खान साहब उसमें नहीं आती, लेकिन स्टिल उनके लिए, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजन है। सब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।